السلام علیکم، صفی نیوز میں خوش آمدید۔ 27 فروری بروز ہفتہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سعودی عرب کی گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں۔ سعودی عرب میں پہلا روزہ کب ہوگا؟ کنگ فہد پل سے سفر کس طرح ممکن ہے؟ شہری اور غیر ملکی بڑے تعداد میں کرونا ویکسین سینٹر پہنچنے لگے۔ جدہ میں کرونا SOPs کی خلاف ورزی پر قہوہ خانہ سیل۔ احتیاط کے پیش نظر مزید 5 مساجد عرضی طور پر بند۔ بلدیہ کی کارروائی گھر میں بنایا گیا گودام سیل۔ سعودی تاجروں کو پاکستان میں کاروبار تلاش کرنے کی سہولت دی جائے گی۔ بغیر اندراج دوا یا جڑی بوٹی کی فروخت پر 10 ملین ریال جرمانہ اور قید کی سزا۔ سعودائزیشن کے فیصلوں پر کہا کتنا عمل درآمد ہوا۔ سنیچر اور اتوار کو 11 علاقوں میں بارش کا امکان۔ ریاض، غیر ملکیوں کو لوٹنے والا گروہ گرفتار۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ تمام احباب سے ایک چھوٹی سی یاد دہانی کرتے چلے کہ اگر آپ نے ابھی تک صفی نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے، اور اگر آپ نے آلریڈی کیا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ دل سے۔ سعودی عرب میں پہلا روزہ کب ہوگا؟ قاسم یونیورسٹی میں جغرافیائی علوم کے پروفیسر عبداللہ المسن نے کہا ہے کہ رواں برس رمضان کا پہلا روزہ 13 اپریل 2021 منگل کو ہوگا۔ شعبان کا مہینہ 30 دن کا ہوگا اور اس کی آخری تاریخ پیر 12 اپریل ہوگی۔ العربیہ نیٹ کے مطابق عبداللہ المسن نے بتایا کہ رواں سال رمضان کے پورے 30 روزے ہوں گے۔ 12 مئی 2021 کو رمضان کا آخری روزہ ہوگا، جبکہ عید کا تہوار جمعرات 13 مئی 2021 کو منایا جائے گا انشاءاللہ۔ کنگ فہد پل سے سفر کس طرح ممکن ہے؟ غیر ملکیوں سے شادی کرنے والے سعودی کنگ فہد پل سے کس طرح سفر کر سکتے ہیں، اس حوالے سے پل انتظامیہ نے وضاحتی بیان جاری کر دیا۔ اخبار 24 کے مطابق 24 فروری کو وزارت داخلہ نے ION شاہی کی منظوری کے ساتھ یہ بیان جاری کیا تھا کہ غیر ملکیوں سے شادی شدہ سعودی خواتین اور حضرات ہوائی اڈوں، بندرگاہوں اور بڑی سرحدی چوکیوں سے براہ راست سفر کر سکتے ہیں۔ کنگ فہد پل کی انتظامیہ نے توجہ دلایا کہ نئے طریقہ کار کے بموجب بیرون مملکت مقیم غیر ملکیوں کے بیگمات سے ملاقات کے لیے سعودی خاوند باہر جا سکتے ہیں۔ اسی طرح غیر ملکیوں سے شادی شدہ سعودی خواتین اپنے شوہروں کے ہمراہ باہر جا سکتے ہیں اور بیرون ملک مقیم اپنے شوہروں سے ملنے کے لیے سفر کر سکتے ہیں۔ کنگ فہد پل انتظامیہ نے بتایا کہ سفر کی شرط یہ ہے کہ غیر ملکیوں سے شادی شدہ خواتین اور حضرات شادی کی دستاویزات پیش کریں۔ دستاویز نہ ہونے کی صورت میں وہ براہ راست سفر نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے انہیں ابشر پلیٹ فارم کے ذریعے سفری اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا۔ کنگ فہد پل انتظامیہ نے بتایا کہ اگر پاسپورٹ ختم ہونے میں 3 ماہ سے کم ہوں گے تو ایسی صورت میں انہیں خلیجی تعاون کونسل میں شامل ممالک اور کسی بھی عرب ملک جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سفر کے لیے کم از کم 3 ماہ تک پاسپورٹ مؤثر ہونا ضروری ہے، جبکہ عرب اور GCC ممالک کے سوا کہیں اور سفر کے لیے پاسپورٹ کا کم از کم 6 ماہ کے لیے مؤثر ہونا ضروری ہے۔ شہری اور غیر ملکی بڑے تعداد میں کرونا ویکسین سینٹر پہنچنے لگے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی بڑے تعداد میں کرونا ویکسین سینٹر پہنچنے لگے ہیں۔ یہ لوگ صحتی ایپ پر اندراج کرا کر مقررہ تاریخ اور وقت پر ویکسین سینٹر کا رخ کر رہے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت نے بیان میں کہا کہ صحتی ایپ پر اندراج کرانے والوں کو تاریخ اور وقت جاری کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ویکسین سینٹر میں رش نہ ہو، تاکہ ویکسین لگوانے کے لیے آنے والے اطمینان کے ساتھ ویکسین لگوائے اور عملہ بھی ازدحام سے متاثر نہ ہو۔ وزارت صحت نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ خود کو نئے کرونا وائرس سے بچانے، اپنے صحت و سلامتی اور معاشرے کی خاطر پہلے فرصت میں صحتی ایپ کے ذریعے ویکسین کے لیے اندراج کرا لے۔ جدہ میں کرونا SOPs کی خلاف ورزی پر قہوہ خانہ سیل۔ سعودی عرب میں جدہ میونسپلٹی نے جدہ میں کرونا SOPs کی خلاف ورزی پر شیشہ اور ٹیبل سروس پر اہم کرنے والے قہوہ خانے کو سیل کر دیا۔ مکہ مکرمہ گورنریٹ نے جمعے کو بیان میں کہا کہ جدہ میں SOPs کی پابندی نہ کرنے والے کے خلاف تادیبی کارروائی کی گئی۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق مکہ مکرمہ گورنریٹ نے بیان میں بتایا کہ جدہ میونسپلٹی نے اپنے دائرہ اختیار میں آنے والے ایک ایسے قہوہ خانے کو سیل کر دیا جہاں پچھلے دروازے سے گاہکوں کو اندر بلا کر انہیں شیشہ اور ٹیبل سروس پر اہم کیا جا رہا تھا۔ احتیاط کے پیش نظر مزید 5 مساجد عرضی طور پر بند۔ وزارت اسلامی امور کی جانب سے مملکت کے 4 شہروں میں مزید 5 مساجد کو عرضی طور پر بند کر دیا گیا۔
مذکورہ مساجد میں کرونا کیسز کی تصدیق ہوئی تھی۔ ویب نیوز سبق نے وزارت اسلامی امور کی جانب سے کہا ہے کہ گزشتہ 19 دنوں میں مملکت کے مختلف ریجنز میں 158 مساجد کو عارضی طور پر بند کرنے کے بعد انہیں کرونا سے محفوظ بنانے کے لیے مکمل طور پر سینیٹائز کر کے 141 مساجد کو کھول دیا گیا ہے۔ بلدیہ کی کارروائی گھر میں بنایا گیا گودام سیل۔ الجوب ریجن کی بلدیہ نے سکاکا شہر میں غیر ملکی کارکنوں کی جانب سے مکان کو فوڈ کا گودام بنائے جانے پر کارروائی کرتے ہوئے 2000 کلو گرام سامان ضبط کر لیا۔ ویب نیوز سبق کے مطابق ریجنل بلدیہ کی نگران مقبل ناصر کا کہنا تھا کہ علاقے میں غیر ملکی کارکنان مکان کو گودام کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ گودام سے بڑی مقدار میں فوڈ کے علاوہ مختلف کریمیں جن کی فروخت پر پابندی عائد ہے بھی برآمد کر لی گئی۔ ضبط کی جانے والی اشیاء میں سے خراب سامان کو طلب کر دیا گیا۔ سعودی تاجروں کو پاکستان میں کاروبار تلاش کرنے کی سہولت دی جائے گی۔ سعودی عرب میں تعینات پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز سے پرنس سعود بن سلطان چیئرمین ایکسپورٹس 30 کی سربراہی میں سعودی کاروباری وافد نے ملاقات کی۔ جمعرات کو ریاض میں پاکستانی سفارتخانے میں ہونے والے ملاقات کے دوران پرنس سعود بن سلطان نے پاکستان کے ساتھ کاروباری تعلقات کو مزید بہتر طریقے سے استوار کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ پاکستانی سفیر نے سعودی کاروباری وافد کو یقین دلایا کہ سفارتخانہ پاکستان میں کاروباری موقع کے بارے میں معلومات فراہم کرتا رہے گا۔ پاکستان میں کاروبار کے مزید موقع تلاش کرنے کے لیے سعودی تاجروں کی دورہ پاکستان کے لیے بھی تمام سہولیات فراہم کی جائے گی۔ بغیر اندراج دوا یا جڑی بوٹی کی فروخت پر 10 ملین ریال جرمانہ اور قید کی سزا۔ پبلک پروسیکیوشن نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں دوا فروخت کرنے والے پہلی شرط یہ ہے کہ مقررہ نظام کے مطابق اس کا اندراج کرایا جائے۔ اندراج کی کارروائی علمی معیار کے مطابق ہوتی ہے۔ ایسے کوئی بھی دوا جو غیر مؤثر یا غیر محفوظ ہو اس کا اندراج کسی حالت میں نہیں ہو سکتا۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق پبلک پروسیکیوشن نے توجہ دلایا کہ اندراج کے بغیر دوا یا جڑی بوٹی فروخت کرنا قابل سزا عمل ہے۔ پبلک پروسیکیوشن نے توجہ دلایا کہ بغیر اندراج کرائے دوا یا جڑی بوٹی فروخت کرنے پر 10 برس تک قید اور 10 ملین ریال تک جرمانے کی سزا مقرر ہے۔ پرمینسی کو 180 دن تک کے لیے عارضی طور پر بند بھی کیا جا سکتا ہے۔ پبلک پروسیکیوشن نے بتایا کہ صحت پیشوں کے قانون کے دفعہ 14 کے مطابق سعودی عرب میں ممنوع علاج یا طبی معائنہ جات کے آلات استعمال کرنے پر پابندی ہے۔ اس کے لیے بھی باقاعدہ لائسنس جاری کیا جاتا ہے۔ سعودی ائزیشن کے فیصلوں پر کہا کتنا عمل درآمد ہوا۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کے ماتحت تفتیشی ٹیموں نے سعودی ائزیشن کے فیصلوں پر عمل درآمد کا تناسب کا جائزہ لینے کے لیے جنوری 2021 کے دوران 60,000 سے زیادہ چاپے مارے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت افرادی قوت نے اس حوالے سے بیان میں بتایا کہ سعودی ائزیشن کے فیصلوں کی پابندی کا تناسب 96% تک پہنچ گیا ہے۔ سب سے زیادہ پابندی قسیم ریجن میں کی گئی جہاں پابندی کی شرح 99% ریکارڈ کی گئی۔ سعودی ائزیشن کے فیصلوں پر عمل درآمد میں 98% سے نجران دوسرے نمبر پر ہے، 97% سے ریاض تیسرے نمبر پر رہا ہے۔ سنیچر اور اتوار کو 11 علاقوں میں بارش کا امکان۔ سعودی موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ سنیچر اور اتوار کو سعودی عرب کے 11 علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ اخبار 24 کے مطابق موسمیات کے قومی مرکز نے عسیر بہا، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بلائی مقامات پر بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ بیان میں قومی مرکز کا کہنا ہے کہ بارش کا سلسلہ ان مقامات سے پھیل کر قصیم، تبوک، الجوب، حدود شمالیہ، ریاض اور الشرقیہ تک پہنچ جائے گا۔ ریاض غیر ملکیوں کو لوٹنے والا گروہ گرفتار۔ ریاض پولیس کے ترجمان میجر خالد القدریس کا کہنا ہے کہ غیر ملکیوں کو اسلحہ کے زور پر لوٹنے والے 4 رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA نے ریجنل ترجمان کے حوالے سے کہا ہے کہ ریاض پولیس کو چند نامعلوم افراد کی تلاش تھی جن پر متعدد گاڑیوں کی چوری اور غیر ملکیوں کو لوٹنے کا الزام تھا۔ ریجنل ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ پولیس کی خصوصی یونٹ نے ملزمان کے بارے میں وسیع پیمانے پر تحقیقات کے بعد بالآخر انہیں گرفتار کر لیا۔ 4 ملزمان سعودی ہیں جن پر گاڑیاں چرانے اور اسلحہ کے زور پر غیر ملکیوں کو لوٹنے کے علاوہ خود کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار ظاہر کرنے کا بھی الزام ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھے سعودی عرب کی گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔